بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، شب قدر، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے بھی اس رات کی عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ جس نے بھی اس رات کو پایا، چاہے کوئی بھائی اس رات میں عبادت کر لے، چاہے کوئی بہن اس رات میں عبادت کر لے، گویا کہ اس نے 83 سال 83 ایئرس اور اس کے بعد 4 منتھس اس نے عبادت کی۔ تو بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں آپ 4 رکعت نماز ضرور پڑھے، جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جس کے ذریعے سے سب سے پہلی بات آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو رب کریم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں خوشحالی آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جان لیتے ہیں کہ وہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا کہ اے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس نماز کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار پڑھ لیجیے۔ اگر ہفتے میں بھی 1 بار نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیجیے۔ اگر مہینے میں بھی 1 بار نہیں ہو سکتا تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیے۔ تو وہ نماز کا طریقہ، سب سے پہلے نیت کیجئے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت ملائے۔ اس کے لیے کوئی سورت متعین نہیں ہے، آپ کو جو بھی یاد ہو، جو بھی سورت، اس سورت کو ہی پڑھ لے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ اس تسبیح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع میں ہی 10 مرتبہ آپ پھر اس تسبیح کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ جائیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں ہی، یعنی کھڑے کھڑے، سجدے میں جانا نہیں ہے، سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اٹھ جائیں۔ اب آپ جو جلسہ میں بیٹھیں گے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، تو پھر آپ 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیں، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر آپ بیٹھ جائیں۔ آپ نے ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر آپ بیٹھ جائیں۔ 10 مرتبہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت کو بھی آپ اسی ترتیب سے کمپلیٹ کیجئے جس ترتیب سے آپ نے پہلی رکعت کو کمپلیٹ کیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیا، اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لی۔
2 رکعت میں 150 مرتبہ یہ تسبیح کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ 1 رکعت میں 75 مرتبہ، 2 رکعت میں 150 تسبیح، اور 4 رکعت میں مکمل تسبیحات جو ہوں گے 300 تسبیحات کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس نماز کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے گناہ معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، جان کر کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیں گے، انجانے میں کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے، بڑے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی سہولیات عطا کرے گا۔ پھر آپ کی زندگی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی خوشحالی سے بھر جائیں گے۔ تو آپ اس عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائیے، اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔